سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب वसय्यिदना हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल जव्वादु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे ज़्यादा सखावत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے کھڑے ہو گئے اور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، اور پھر واپسی پر لوگوں کے چہروں پر عجلت کے باعث حیرانگی کے اثرات دیکھ کر فرمایا، مجھے دوران نماز سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تھا، تو میں نے ناپسند کیا کہ وہ ہمارے پاس شام کرے یا رات گزارے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں مگر صرف اتنا باقی رکھ لوں جس سے اپنے ذمہ واجب الادا قرض ادا کر سکوں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں لطیف چشتی صاحب کا بڑا خوبصورت ایک شعر ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، امیر حرم ہے، سفیر کرم ہے، بڑا محترم ہے، ہمارا بھرم ہے، نقیب عرب ہے، حبیب عجم ہے، جہاں میں نمایاں محمد تقی ہے، صباحت کا پیکر، امامت کا گوہر، ولایت کا مرکز علی کا ہے مظہر، عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے، وہ جواد و ذیشاں محمد تقی ہے۔ ناظرین کرام، امام محمد تقی علیہ السلام کے ذکر پاک کرنے کی آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ ولادت کے 3 دن کلمہ شہادت پڑھا، اور جب آنکھیں کھولی تو پہلا کام یہی کیا تھا، کلمہ شہادت پڑھنے کا، اور ابھی پنگوڑے میں تھے کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کی عظمت کی اور ان کی شان کی گواہی دی اور بیان فرمائی۔ بچپن میں 55 برس کی علم و دانش جو تھی وہ نظر آتی تھی۔ مامون رشید اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس نے امتحان لینا چاہا، بڑے بڑے اہل علم بلائے، ساتھ بٹھا کے سوالات کیے، اور وہ سب حیران رہ گئے کہ بچپن میں ایک صاحب جو ہیں، وہ ایک ہستی جو ہے وہ اتنے علوم کی جامع ہے۔ اصل میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار جو ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان میں لدنی عطا فرمایا ہوتا ہے۔ یہ جو علوم براہ راست سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے تھے، وہ سارے اہل بیت اطہار کو عطا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ظاہری جو علوم پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ وہ بعض اساتذہ کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن اساتذہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بظاہر یہ ہمارے شاگرد ہیں، اصل میں یہ ہمارے استاد ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے بے شمار آپ کو کرامات عطا کی تھی۔ اہل بیت اطہار کے لیے ذہن میں رہنا چاہیے، اور اولیاء کاملین کے لیے یہ کرامات بالکل کھلونے ہیں بچوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی قوت ان کو عطا کی۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، جن کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ کہہ دے، جن کو کن کی کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، لہٰذا ان کے لیے یہ کرامات تاہم ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے یقینوں کو ایک جلا بخشنے کے لیے یہ باتیں ہم کرتے ہیں کہ آپ نے ایک درخت جو کئی برس سے خشک تھا، بالکل خشک ہو چکا تھا، وہاں پہ وضو کیا، وہ ہرا بھرا ہو گیا، وہ پھل دینے لگا، اور اس طرح کی بے شمار جو ہیں لوگوں کو حیرت ہوتی ہوگی کہ یہ کیسے ہے۔ آج کے دور میں بتا رہا ہوں، 300 برس پہلے یہ جو ضلع خیرپور کا میں نے واقعہ سنایا تھا، کھوڑا شریف مخدوم عبد الرحمن شہید کی جو درگاہ ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ جو بزرگ تھے ان کو آپ نے اپنی جو تھی وہ دستار مبارک عطا کی تھی، جو اب تک موجود ہے۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف فرما ہوئے تھے وہاں درخت اگا، اس درخت کے ہر پتے پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، وہ جو خط کوفی میں کئی پتے لائے ہوں سینکڑوں کے حساب سے، پیر قمر الشکور صاحب میرے ساتھ ہیں، یہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، وہ پتے اب بھی میں وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں مخدوم ندیم ان سے کسی وقت منگواتا رہتا ہوں احباب کے لیے۔ تو یہ باتیں جو ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی وراء الورا ہے نا۔ پتھروں کو زبان ملتی ہے، خشک تنے کو زبان ملتی ہے، اور شجر و حجر کو زبان ملتی ہے، جانوروں کو زبان ملتی ہے، پرندوں کو زبان ملتی ہے۔ اہل بیت اطہار بھی یہ ساری زبانیں جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے
علوم کا جو دریا بہرا ہوتا تھا اور جو کلزم ہوتا تھا اس سے سراب ہوتے رہے. آپ کو طے الارض حاصل تھی، بے شمار واقعات ہیں. آپ ایک ہی وقت میں کبھی مدینہ منورہ ہیں، کبھی کوفہ ہیں، کبھی شام ہے، کبھی دمشق ہے. تو ان کے لیے یہ ساری زمین جو ہے یہ سکڑ جاتی ہے. ایک قدم اٹھاتے ہیں تو بلکہ یہ ہے کہ زمین ختم ہو جاتی ہے ان کے ایک قدم سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قوت اور طاقت عطا کی ہوتی ہے. آپ کا زہد و تقویٰ، اہل بیت اطہار کا، اماموں کا تقویٰ، وہ ہماری محدود عقلیں وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. ان کا زہد و ورع، تقویٰ، سخاوت اور پھر راہ خدا میں شہادت. سارے کے سارے امام جو ہیں، کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، کسی کو قید میں صحبتیں دے کے، کسی کو میدان جہاد کے اندر اور کربلا میں شہید کیا گیا. اور اس سنت پہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں میرا دل زخمی ہے. آج چونکہ ذکر ہے سیدنا امام تقی علیہ السلام کا، ان کے ذکر پاک، ان کے تذکار پاک ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی ہیں، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر عین الحق بغدادی، اور آخر میں آپ کو زاہد مقصود صاحب کی بہت خوبصورت سوز والی آواز جو ہے اس میں منقبت بارگاہ امام میں سنواؤں گا. میں ابتدا کر رہا ہوں پیر قمر الشکور احمد صاحب. جی پیر صاحب، آج میں نے انٹرو اپنا بہت مختصر کر دیا ہے، آپ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشہور قول کے مطابق آج کی تاریخ 10 رجب المرجب 195 ہجری حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جو ائمہ اہل بیت اطہار میں 9ویں امام ہیں، آپ کے ظہور پر نور کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. اور آپ کا نام مبارک ائمہ اہل بیت اطہار میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محمد سے برکت پاتا ہے. تقی اور جواد آپ کے لقب ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے القاب ہیں، نجیب ہے، مرتضیٰ ہے، لیکن مشہور لقب آپ کے جو آپ کے نام کا باقاعدہ حصہ بن گئے وہ تقی اور جواد کے القاب ہیں. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے علم و فضل سے تو ائمہ اہل بیت اطہار کو وہبی طور پر نوازا ہوتا ہے. اور حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت نے ملفوظات مہریہ میں ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے پاس وہبی علم ہوتا ہے، اور وہبی علم کی عظمت اور شان کو کسبی علم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ ان کی جو عظمت اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے. یوں اگر کہہ دیں کہ کسبی علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہبی علم کی وہاں بلا شبہ تو یہ عظمتیں کسبی علم والی اپنی جگہ پہ، لیکن وہ جو عظمت ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور خاص یہ علم عطا بھی فرمایا، اور آپ کی ذات والا شان سے اس کا انشراح جو ہے وہ بھی ہوا کہ 3-4 سال کی عمر میں جو شخصیت اپنے والد گرامی سے جدا ہو جاتی ہے، اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر گفتگو کا سلیقہ، اس قدر قوت بیان، اس قدر دلائل عطا فرمائے اور براہین قاطعہ اتنی ان کے قلب و ذہن میں اتاری کہ جب وہ گفتگو فرماتے تھے تو بڑے بڑے صاحبان علم جو ہیں وہ دنگ رہ جاتے کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. 30 ہزار سوالات کے جواب ایک نشست میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے دیے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا آپ کے روحانی اور عظمت والے علم کی دلیل ہو سکتی ہے. اور پروردگار عالم نے جو شرح صدر آپ کو عطا فرمایا تھا اس کی برکت سے متعدد مواقع ایسے آئے. کبھی مامون الرشید آپ کا علمی امتحان لے رہا ہے، کبھی اس کے قاضی القضات چیف جسٹس آپ کا امتحان لے رہے ہیں. تذکرہ آگے چل کے ہوتا ہے انشاءاللہ. جیسا بھی مرحلہ آتا ہے تو آپ کا جو جواب ہوتا ہے وہ اس قدر شافی و کافی ہوتا ہے اور اس قدر دلائل سے پر ہوتا ہے کہ ہر سننے والا جو ہے مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ علم کہاں سے آیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج کچھ خاص باتیں سنائیں امام تقی علیہ السلام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم شخصیات کا ذکر کرنا یقیناً انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی عظمت بخشتا ہے. گناہوں کا کفارہ بھی ہے حدیث پاک کے مطابق. جی. تو جہاں تک حضرت سیدنا امام تقی علیہ السلام کی بات ہے، ہم اس ضمن میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا، آپ کے حوالے سے میں دو روایات عرض کر کے اس کی طرف آنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت جو ہے امام شجری جو ہیں انہوں نے اپنی العمالی کے اندر بیان کی ہے، یہ ترتیب العمالی الخمیسہ کے اندر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے ارشاد فرمایا تھا، انت اخی و وزیری وکعبۃ علمی. سبحان اللہ. آپ میرے بھائی بھی ہو، میرے وزیر بھی ہو، اور یہ لفظ قابل غور ہے. آپ فرماتے وکعبۃ علمی، میرے علم کا کعبہ ہو. واہ 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 واہ. کعبۃ اللہ کے گرد دنیا کا جسم گھومتا ہے، تو جس کو حضور نے اپنے علم کا کعبہ بنایا ہو تو پھر وہی بات ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت بالباب. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو اب علم حاصل کرنا چاہے وہ اسی دروازے سے آئے. واہ واہ واہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ملنا ہے وہ در مرتضوی سے ملنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فضائل الصحابہ کے اندر اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر بیان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان السعید حق السعید کل السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ. سعادت مند وہ ہے اور سعادت کا حقدار بھی وہ ہے، اور تمام سعادتیں بھی اس کے لیے ہیں جو علی سے اس کی زندگی میں بھی محبت کرے اور ان کے وصال کے بعد بھی محبت. سبحان اللہ سبحان. یہ سعادتوں کا مرکز ہے. تو یقیناً جو وہابی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، وہابی چیز رکنے والی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جاری رہنے والی ہوتی ہے. تو یہ سارے فیض و برکات زبان مصطفیٰ کی برکت سے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف سے چلتے ہوئے ان ائمہ اہل بیت اطہار کو تفویض ہوئے اور نصیب ہوئے. اب دیکھتے ہیں امام تقی رحمۃ اللہ علیہ السلام، آپ کا جو نام لقب مشہور ہے، نام تو محمد ہے، تقی مشہور ہے. اب تقی کیا ہے؟ یہ جامع الحدیث میں امام سیوطی نے بیان کی اور مکمل ہے، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ. امام سیوطی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ تقی کا درجہ کیا ہے، ان اللہ یحب التقی النقی الخفی. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ تقی سے بھی محبت کرتا ہے، نقی سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اخفا رکھنا چاہے ان میں سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نقی کا لفظ مسلم میں نہیں ہے لیکن تقی کا ہے، لیکن امام سیوطی نے جو ہے وہ لفظ ساتھ میں نقی بھی لکھا ہے اور مرفوعاً روایت دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اگر عام شخص اگر تقوی اختیار کرے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو جو اسم با مسمہ بنے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنی محبتیں فرمائے گا. امام تقی بھی اسی ضمن میں ہے اور امام نقی بھی اسی ضمن میں. اب آئیے حضرت سیدنا امام تقی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقی کی ایک اور بھی وضاحت فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں تقی ہوتا کون ہے؟ التقی الذی، تقی کی ڈیفینیشن یہ ہے، عاصم فیہ لا باغیہ ولا حسادہ. تقی وہ ہے جو خود کو گناہوں سے بچائے اور بچانے کے بعد اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بغاوت بھی نہ آئے اور پھر اس کے دل میں کوئی حسد بھی کسی سے پیدا نہ ہو. سبحان اللہ. تو امام تقی کے سامنے اگر بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، اسم با مسمہ تو حسد تو آپ سے ہی کیا گیا ہے، آپ محسود ہیں، حاصل ہونے کا تو کیا بات ہے، زبردست. تو یہ ہے امام تقی کی جو ابتدائی عظمت ہے. اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں امام تقی علیہ السلام.
آپ کے ساتھ صرف 25 برس کی عمر آپ نے پائی ہے، زمانہ کیوں خوف زدہ ہوا؟ زمانے نے کیوں عداوت کی؟ اس لیے کہ زمانہ سب کچھ جانتا تھا، نہ جانتا تو عداوت نہ کرتا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے اندر عظمتیں کیا ہے، اگر ان کو چھوڑا گیا تو پھر ان کی عظمتیں چہارداں کے عالم میں پھیلیں گی، دنیا ان کی طرف راغب رہے گی، اور ان کو روکنے کے لیے ساری کوششیں کی گئیں۔ ڈرتے اسی تھے کہ دلوں کے حکمران یہ ہیں، اب وہ جو ان کی پاپولیرٹی تھی اس سے بہت جلتے تھے۔ بالکل۔ حضرت امام تقی علیہ السلام کی سنت پہ ویسے صبح نور پہ بھی عمل ہوتا ہے، صبح نور کے ساتھ بھی معاملات یہی ہوتے ہیں، جب ان کا ذکر کیا جانا ہے تو فیض تو آنا ہے، معصوم تو پھر وہ بننا پڑے گا۔ جی اپنا این لاکھ بغدادی صاحب سے بھی ذرا لے لیں۔ جی بغدادی صاحب، ان کے ذکر پاک کی خوشبو بتاتی ہے ہمیں، آ کے بیٹھے ہیں ہمارے درمیان حضرت تقی، ان کی نگاہ تو حاصل ہوتی ہے نا جی جہاں بھی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، جن ہستی کا آج ہم تذکرہ لے کر یہاں بیٹھے ہیں، یہ نفوس قدسیہ سب جو علم نور معرفت ہے نا، تو اس نور معرفت کے اندر سب سے بڑا حجاب انسان کا جو جسم اور اس کی کثافت ہوتی ہے، نفس اور اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ ٹھیک، یہ نفوس وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کی کثافتوں کو، ایک تو ویسے بھی یہ جس نسل پاک سے چلے آ رہے ہیں، تو اس نسل پاک میں تو ہے ہی بچہ نور کا۔ دوسری بات کہ انہوں نے مزید اپنے آپ کو اس انداز میں پاک اور صاف کر لیا کہ اللہ رب العزت ان کو عالم ملکوت کے اندر اٹھا لیتا ہے، ٹھیک، اور پھر وہاں سے وہ نور اور معرفت اور وہ علم کے خزانے عطا کرتا ہے کہ دنیا ان کے علم کے اوپر دنگ رہ جاتی ہے۔ ٹھیک، جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بہت کم عمر پائی، ابھی آپ 9 سال کے تھے کہ جب آپ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوتا ہے اور آپ واپس آ جاتے ہیں بغداد شریف میں، تو اس وقت خلیفہ مامون وہ شکار کے لیے نکلتا ہے، تو راستے میں اس کو کچھ بچے ملتے ہیں۔ خلیفہ کو دیکھتے ہی اور اس کا لشکر کو دیکھتے ہی بچے سارے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ اب ایک ان میں سے بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھاگتا نہیں، اور خلیفہ کو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر وہ نور نبوت کے سلسلہ میں سے جو چلا آ رہا ہے وہ نظر آتا ہے، وہ جاذب نظر بچہ ہے۔ دیکھتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اس سے آگے پوچھتے ہیں کہ ما منعک من الفرار ایھا الولد کما فر الاخرون، کہ جس طرح سے باقی بچے بھاگ گئے تھے اس طرح آپ کو کس چیز نے بھاگنے سے منع کر دیا؟ تو یہاں پر آپ کا علم، آپ کی جرأت اور آپ کا حسن ادب اور حسن تکلم، یہ وہ تمام چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں۔ تو آپ نے جو اس کو جواب دیا وہ جواب یہ تھا لم یکن الطریق ضیقا فاوسعہ، کہ اے بادشاہ سلامت، اے میرے سے سوال پوچھنے والے، راستہ اتنا تنگ نہیں ہے کہ جس میں سے آپ اور آپ کا لشکر گزر نہ سکے اور میں آپ کا راستہ کھلا کرنے کے لیے یہاں سے بھاگ جاتا، تو اس لیے مجھے وجہ کوئی نظر نہیں آئی۔ ہاں، میں کیوں بھاگتا؟ دوسری وجہ آپ نے یہ بیان، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، لم یکن لی جرم، میرے لیے کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ اخاف من کا، کہ میں آپ سے ڈر کر بھاگ جاؤں گا یہاں سے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وَالظَّنُّ بِكَ حَسَنٌ، آپ کے بارے میں یہ حسن ظن پایا جاتا ہے کہ لا تضر لمن لا ذنب لہ، کہ آپ ایسے شخص کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں تو میں اس لیے یہاں سے نہیں بھاگا۔ آپ کی اس جرأت، اس فصاحت علمی اور اس انداز میں جواب دینے کے اوپر مامون اتنا متاثر ہوا کہ جب، اور اس میں ایک اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت چلا گیا شکار کر کے، جب واپس آیا تو شکار کے دوران میں اس نے ایک باز چھوڑا شکار کے لیے، بہت دور چلا گیا اور واپس جب آیا تو اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، وہ مچھلی مامون کے ہاتھ میں تھی۔ جب یہاں سے گزرا تو اس نے سوچا کہ یہ بچہ جس کو میں دیکھ کر گیا تھا اور اتنا متاثر اس سے ہوا تھا، اسی سے پوچھتے ہیں۔ پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے اپنی قدرت سے سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، بادشاہوں کے بعض ان مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، فضا میں مچھلیاں، فضا میں بھی مچھلی پیدا کی ہیں، اور یہ شکار کرتے ہیں بادشاہ، اور پھر ان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر لے آتے ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وہ امتحان لیتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو وہ آپ کی ان چیزوں کے اوپر حیران ہو گیا کہ یہ علم لدنی کس انداز میں آپ کے پاس موجود ہے۔ یہاں سے وہ فرسٹ سٹیپ تھا جہاں سے مامون متاثر آپ سے ہوا اور آپ کو لے کر اپنے گھر میں چلا گیا، اور پھر یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جب آپ کو لے کر چلا گیا گھر میں تو اس وقت کے آپ نے یہ فیصلہ کیا، مامون نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کی منگنی آپ کے ساتھ، رشتہ آپ کے ساتھ کرواؤں گا۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی امام تقی علیہ السلام کی شہادت کس جگہ ہوئی جی؟ بغداد شریف. بغداد شریف میں ہوئی، وہیں آپ کا مدفن پھر بنا. جی علامہ صاحب آپ بات کرتے ہیں. جی میں یہ ابھی بات ہوئی یحییٰ بن اقسم کے حوالے سے، تو میں تھوڑا سا اس میں یہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی اہل بیت سے عداوت رکھنے والے نہیں تھے. اچھا. یہ محبان اہل بیت میں سے تھے. وہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان کا امتحان لیں جس طرح کوئی بھی امتحان لیتا ہے. تو باقی یہ ان کی بیان کردہ روایات ترمذی شریف کے اندر موجود ہیں، اور تاریخ الکبیر میں امام بخاری نے بھی ان سے روایات لی ہوئی ہیں. اچھا. جی یہ معمولی شخصیت نہیں ہے جن کو ہم اس رنگ میں دیکھیں. تو یہ محبان اہل بیت میں سے ہی تھے. صحیح. تو ہم آگے اور ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے جواب دے ہی دینے. بالکل. اصل بات عقیدت کے ساتھ بادشاہ کو بھی ان کی عظمت دکھانی تھی. اچھا تم کہتے ہو میں سوال پوچھتا ہوں، یہ لو یہ سوال میں سے ہمارے سوالوں کو ناقص کر دیا. یہ بہت عظیم ہستی ہے، یہ بھی ایک مقصد. یہ درست ہے آپ کا اشارہ. اب اس میرے اجتہاد کو آپ مان گئے جناب. بالکل یہ ہے، واقعی بنتا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بسم اللہ. کیونکہ میں یہ اس پہ تائید اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر یہ غیر محبان اہل بیت میں سے ہوتے تو اتنے بڑے ائمہ ان سے کبھی روایت نہ لیتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ ان میں سے معیار غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ان کے پاس معیار تھا. جو اہل بیت اطہار کا غلام ہو اس کو ہی وہ عزت اور تکریم دیتے تھے، اور دنیا میں عزت تکریم اسی کو ملے گی بے شک جو اہل بیت اطہار کا غلام ہوگا. جی حضرت امام تقی علیہ السلام کے ہاں سب سے زیادہ جو زور ہوتا تھا وہ تربیت کا ہوتا تھا. سبحان اللہ. جو آپ کے پاس آتا اب اس کی تربیت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے، مختلف انداز میں اس کی تربیت فرماتے. خان کا ہی نظام کا صحیح استعمال آپ نے اپنے مختصر دورانیہ میں صحیح فرمایا. آپ دیکھیے اس کی میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. جس طرح آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے کہا حضور میرا والد اس طرح فوت ہو گیا، اور اس نے 1000 درہم اس کے پاس تھا اور وہ کہیں رکھ گیا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرا جو ہے وہ کثرت سے عیال ہیں اور پتہ نہیں چل رہا. اس طرح تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، اور لوگوں نے پیسے لینے میں کہاں سے دوں گا. تو آپ نے اس کو کوئی دم تعویذ نہیں کیا، اس کو بتایا بھی ہے اور اس کی تربیت بھی فرما دی. آپ نے فرمایا ایسا کرنا عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا. 100 مرتبہ درود. اب یہ کوئی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی کہ وہ بوجھ محسوس کرتا، اور اتنی کم بھی نہیں رکھی کہ وہ آنے واحد میں کر لیتا. آپ نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ رات کا جو بہترین عمل ہے وہ اس حدیث کی طرف اشارہ تھا کہ ساری رات بھی اگر درود پڑھو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس نے جب یہ کیا تو رات کو سویا تو اس کا والد خواب میں آ گیا. اچھا. اور اس نے آ کے کہا کہ بیٹا تم نے یہ درود شریف پڑھا ہے کہ تمہیں پیسے چاہیے، وہ فلاں جگہ پہ میں نے رکھ دیے تھے اور وہاں سے حاصل کر لینا، اور صبح امام تقی کی خدمت میں جانا اور ان کو کہنا کہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے. اللہ. ان کے حکم دنیا میں نہیں عالم ارواح میں بھی چل رہے ہیں. مجھے حکم دیا ہے اور ان کے حکم کی وجہ سے میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، اور جا کے ان کو خبر دے دینا کہ میں نے تمہیں بتایا. پیر نصیر الدین کا ونات کا شعر، میری زندگی کا تم سے یہ نظام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. تو اسی طرح آپ پھر دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کو کچھ انعام دیا. اجازت تو اس نے اگلا شعر پڑھ کے اس کو، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. یہ واقعہ سے متعلق یہ شعر. واہ واہ واہ. جی تو اب اس میں یہ دیکھیے کہ وہ شخص آیا، آپ نے اس کو انعام دیا،
اور اس نے خاموشی سے لے لیا. آپ نے فرمایا کہ جب انعام دیا جائے اللہ کی رحمت ہو نا تو پھر الحمدللہ کہنا چاہیے, سبحان الحمدللہ, شکرانہ ادا کیا کرو. سبحان اللہ. اس کے بعد کچھ وقت گزرا, پھر آپ نے ایک مرتبہ اس کو دیا تو وہ کہنے لگا الحمدللہ. ہزاروں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں لیکن آپ نے اس پہ فوکسنگ رکھی ہے کہ اس نے پہلے شکرانہ ادا نہیں کیا تھا, میں نے سمجھایا اثر ہوا کہ نہیں. جیسے ہی اس نے کہا الحمدللہ تو آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا تم نے اثر قبول کر لیا. یہ خانقاہی نظام کی خوبیاں ہیں, یہ تربیت ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے, اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی. اور یہ خانقاہی نظام اگر اچھی طرح دوبارہ آ جائے اسی رنگ میں تو ہمارے الحمدللہ اسلام کی جو ہے وہ ترویج و ارشاد پہلے سے کہیں زیادہ چل اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمتیں آ جائیں. حضرت امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے حضرت سیدنا امام علی رضا کے پاس, لیکن اب تو ہے نا وہ کیا ہے کہ علامہ نے جو کہا کہ یہ کس کافر متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی. اب تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہو گیا جی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی. ایسا ابن خلقان بیان کرتے ہیں کہ امام محمد تقی اپنے آبا کی سند کے ساتھ احادیث بھی روایت کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اس میں سے ایک روایت کو میں یہاں بیان کرنا پسند کروں گا. امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب مجھے شام کی طرف بھیجا تو اس وقت آپ نے مجھے وصیت فرمائی. سبحان. تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ ما خابا من استخارا, کہ جس نے استخارہ کر لیا کسی کام کے اندر تو وہ ناکام نہیں ہوگا. وما ندما من استشارا, اور دنیا کے امور اور اخروی امور اور جو بھی معاملات ہیں ان کے اندر جو شخص مشورہ کر لے تو مشورے کی صورت میں بھی وہ ناکام نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ علیکا بالدلجۃ, کہ رات کو سفر کی ابتدا کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. فإن الارض تطوى باللیل ما لا تطوى بالنہار, کہ رات کے وقت جو زمین ہے وہ سکڑ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, اور دن کے وقت ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ نصیحت فرمائی. واہ. اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ اغدو باسم اللہ فإن اللہ بارک لأمتی فی بکورہا, کہ اللہ کا ذکر کرنے میں آپ بہت صبح سویرے سویرے جلدی کیا کریں, یعنی صبح جلدی اٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کریں, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے صبح سویرے اٹھنے میں برکت رکھ دی ہے. واہ 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 واہ. کیونکہ وہ حدیث پاک ہے نا, صبح کے وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے, اس لیے سونا نہیں ہے صبح کے وقت. اور دیکھیں جی کمال ہے, پرندے جو ہیں وہ صبح اٹھ جاتے ہیں, ادھر اذانیں ہوتی ہیں اور ادھر وہ ذکر شروع کر دیتے ہیں, لیکن انسان نہیں کرتا. انسان نہیں کرتا. صاحب صحبت کے حوالے سے انسان تو کرتا ہے جی, انسان معلوم دل والی بات ہے, اب وہ میں کھول کے نہیں کر سکتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو غازی صاحب جس طرح تربیت پہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے ایک اچھی صحبت اختیار کرنے پہ, جو ہمارے مذہب کا ایک بنیادی آپ کور ویلیوز میں بھی سے لے سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اچھے دوستوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. تو آپ نے بھی اچھی صحبت پہ بات کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ من استفاد اخا للہ, کہ جس نے اللہ کی خاطر کسی کو دوست بنا لیا تو استفادہ قصرا فی الجنہ, تو ایسے شخص نے جنت کے اندر اپنا محل بنا لیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ برا دوست بنائیں گے تو وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا. اچھا دوست, اچھی دوستی اختیار کریں گے, گویا کہ اللہ والوں کی, اللہ کے ولیوں کی اور اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, وہ آپ کو سیدھے راستے. ویسے ہے بڑا مشکل تلاش کرنا. جی بالکل ایسے ہی ہے, بڑا مشکل ہے تلاش کرنا, لیکن اللہ والوں کو مل بھی جاتے ہیں. تو غازی صاحب یہ جو بات ہو رہی تھی یہاں پہ, تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو آپ کی تربیت کا یہ انداز تھا کہ آپ نے ایک مختلف جو حکمت کے جملے تھے آپ کے, کیونکہ جوامع الکلم یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں, ان میں سے ایک جوامع الکلم بھی ہے. لیکن جو چیزیں حضور علیہ السلام کو عطا کی گئیں ان کا فیض کسی نہ کسی صورت میں آپ کی آل میں بھی موجود ہوتا ہے. تو اس لیے جو جملے آپ سے ادا ہوتے تھے ان کے اندر بھی حکمت پائی جاتی تھی. تو ان میں سے ایک جملہ آپ کا جو صرف ایک سینٹنس تھا کہ الشکر زینت البلاء, جو شکر ہے یہ مصیبت جو مشکل وقت آ جاتا ہے اس کی زینت ہے, اس کی خوبصورتی ہے. اب مشکل وقت میں غازی صاحب لوگ شکر نہیں کرتے. مشکل وقت میں تو صبر کرنا چاہیے, یہ بات ہے. مجھے یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ایک بیان کی ہے کہ میں نے کسی شخص کو دیکھا دریا سمندر کے کنارے, تو دور سے دیکھا اس کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور کسی مشکل میں تھا.
اور میں جب اس کے قریب گیا کہ یہ مشکل میں ہوگا تو جا کے قریب جا کے اس کی آواز کو جب سنا تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. میں اس پہ حیران ہوا اور اسے پوچھا کہ تم شکر کیوں ادا کر رہے ہو جب تم اس مشکل کے اندر ہو؟ تو مشکل میں تو صبر ہوتا ہے, اللہ سے یہ دعا کرو کہ تمہیں اس مشکل میں سے نکالے. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن پڑھو, قرآن سے دیکھو کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ تو گناہ کے مقابلے میں مصیبت کو ترجیح دیتا ہے. وہ مصیبت کو اختیار کر لے گا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ کم از کم میں گناہ میں نہیں ہوں. اچھا جی, امام تقی علیہ السلام نے فرمایا, یعنی دیکھیں حکمت کی باتیں کتنی, انسان کی تمام خوبیوں کا مرکز اس کی زبان ہے. پھر فرماتے ہیں خداوند عالم جسے جو نعمت دیتا ہے ارادہ دوام سے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نعمت اس نیت سے نہیں دیتا کہ چند ماہ کے لیے دوں گا, دنوں کے لیے میں واپس لے, لیکن اس سے اس وقت وہ زائل ہو جاتی ہے جب وہ لوگوں یعنی مستحقین کو دینا بند کر دیتا ہے. جب وہ سام بن کے بیٹھتا ہے نا, پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تمہارے گھر پہ چھاپے پڑیں گے, تم نے نہیں غریبوں کو دیا, اب یہ سارا. اور دیکھیں نا لوگ دولت کو آگ لگا رہے ہیں, یعنی وہی نوٹ جو اکٹھے کیے تھے یہ اللہ کی راہ میں دیے ہوتے تو آگ نہ لگانا پڑتا. یہ اگر آپ اس کو ہم دیکھیں ہے تو وہ حکم زکوٰۃ کے حوالہ سے, لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے سمجھا جا سکتا ہے. سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور تم قرض دو اللہ کو قرض حسنہ. یعنی جو ہم کسی بھی مستحق کو دیں گے وہ در حقیقت پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے. دکھاوا اور ریا تو اگر شامل ہوتی ہے تو معاملہ ہی جاتا رہتا ہے. یہ اللہ رب اخلاص کے ساتھ اللہ کریم سے کاروبار کرو, بے شک, وہ وہاں گھاٹا نہیں ہے. بے شک, یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں نقصان ہے ہی نہیں سرے سے. ہر تجارت میں نفع, 92 بھی اسی کا ثبوت ہے. الحمدللہ نفع اور نقصان جو ہے اس کا اندیشہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اور اس کے بندوں کے ساتھ محبت یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. 4 سال ہو گئے ہیں اللہ کی توفیق سے صبح نور چل رہا ہے اور اللہ کی رحمت نورانی شعاع یہ بکھیر رہا ہے. آپ صحرا میں بھی گئے ہیں, آپ نے دیکھا, شہروں میں بھی گئے ہیں, ملک سے باہر بھی گئے ہیں, دیکھا ہے. وہ لوگوں کی جو تربیت ہو رہی ہے, وہ جو ہم علامہ صاحب جس خانقاہ نظام کی درستگی کی بات کر رہے تھے, صبح نور کسی خانقاہ سے کم نہیں بلکہ اس سے زیادہ تربیت یہ ہے ہی خانقاہ. الحمدللہ تربیت کر رہا ہے. تو آپ کے اس ارشاد پاک کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں نعمت عطا کرتا ہے, اللہ تو دائمی انداز سے ادا کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی اس دائمی عطا کو تم آگے مزید دوام بخشنے کے لیے اسے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو تاکہ وہ تمہارا عمل جو ہے اس بارگاہ میں مقبول ہو, اور وہ پروردگار عالم اب تمہارے اس نیک عمل کی جزا دیتے ہوئے تمہیں تمہارے رزق میں اور برکتیں پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا, علامہ برکاتی آپ کا بھی, بغدادی صاحب آپ کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفاء سے نسخہ ادائیگی قرض کا عمل ہے یہ جی. ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک. اس کو معمول بنانے سے اللہ تعالیٰ ادائیگی قرض کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو ہو وہ آپ پڑھیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اہم امور میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو خوف خدا کی دولت سے مالا مال ہوں. جی زاہد مقصود. محمد کا پیارا
کا سہارا، میرا دین و ایمان محمد تکی ہے، محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، میرا دین و ایمان محمد تکی ہے، سیادت میں یکتا، امامت میں اعلیٰ، زمانے کا سلطان محمد تکی ہے، وہ ہے قطب عالم، وہ ماہ مکمل، وہ افضل و اعلیٰ، وہ کامل و اکمل، وہ ہے قطب عالم، وہ ماہ مکمل، وہ افضل و اعلیٰ، وہ کامل و اکمل، علی کی وہ جان ہے، کرم آسمان ہے، محبت کا عنوان محمد تکی ہے، صباحت کا پیکر، امامت کا گوہر، ولایت کا مرکز، علی کا ہے مظہر، صباحت کا پیکر، امامت کا گوہر، ولایت کا مرکز، علی کا ہے مظہر، عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے، وہ جواد ذیشان محمد تکی ہے، امیر حرم ہے، سفیر کرم ہے، بڑا محترم ہے، ہمارا بھرم ہے، امیر حرم ہے، سفیر کرم ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.